راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالی ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ جناب والا، موسم کافی حد تک سرد ہو چکا ہے اور ایسے میں جو سردیوں کی رات میں ہمارے محافظ ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو چوکیدار ہیں، یا کسی بھی طرح سے جو نگہبانی کرتے ہیں، پہرے دار بھی اسی میں ہی آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ سستا رہے تھے، یعنی تھے تو وہ ڈیوٹی پر لیکن ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں جگایا اور تھوڑا سا انہیں بتایا کہ جناب آپ بہت ہی اہم ڈیوٹی پر ہیں، آپ محافظ ہیں اور آپ کے لیے جاگتے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش کیجئے کہ آپ خود کو مضبوط رکھیے۔ ہم آپ کے پاس کچھ دیر کھڑے ہوں گے، ہم آپ کو چائے بھی پیش کریں گے، اور ہم نے انہیں چائے بھی پیش کی۔ کچھ دیر ان کے پاس کھڑے ہوئے تاکہ وہ بالکل فریش ہو جائیں۔ ہم نے ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کی اور اس کے بعد وہ اتنا خوش ہوئے، انہوں نے ہمیں بہت سی دعائیں بھی دی۔ یقیناً ہم بھی خوش ہوئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی وہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہوں گے۔ عزیزو، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پر مامور اشخاص کی حوصلہ افزائی کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت اچھے سے اپنے کام سر انجام دیں گے، اور جب یہ اپنے کام اچھے سے سر انجام دیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی جانب آئے گا۔ یہ دونوں ہی باتیں خدا کے کلام میں سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کسی بھی ذمہ داری پر مامور ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی پورا کرے جیسے یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے، اور اپنے مالک کی بھی ہمیشہ تابعداری کرے۔ مالکوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ جو مزدور ہیں ان کی ہمیشہ خاطرداری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ معاوضے سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مہر سے پیش آئیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، ہم بھی خوش باش رہیں گے، وہ بھی خوش باش رہیں گے، خدا ہم سے خوش ہوگا اور ہم پر رحمتوں کے بادل برسیں گے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے۔ ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط کو، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو ایک سوال لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے۔ آپ میسج کریں گے، آپ ہمیں کال کریں گے، یا پھر آپ ہمیں خط لکھ کر اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سنیے گا سوال، پھر میں پروگرام کا پتہ بھی آپ سب کو نوٹ کرواؤں گا۔ سوال ہے، علامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز کس اسکول سے ہوا؟ اسکول کا مکمل نام کیا تھا اور یہ کس جگہ پر واقع تھا؟ امید ہے کہ آپ سب نے اس سوال کو نوٹ کر لیا ہے جناب۔ عرض ہے کہ آپ اس سوال کا جواب اس مہینے کے آخر تک ہمیں بھیج دیجیے گا، اور آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔
तो जनाब, प्रोग्राम में खत भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए या इस सवाल का जवाब भेजने के लिए हमारा फोन नंबर है 0316 74 77 655। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0316 74 77 655। इसी तरह से खत लिखकर भेजने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है और PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। तो जनाब, आइए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। मैसेज हमें मिला ज़ीशान सैफुल मुलूक साहिब की जानिब से, जिनका ताल्लुक है साहिवाल से। लिखते हैं कि PCRM टीम सलाम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। प्यारे भाई जोशुआ साहिब की आवाज में प्रोग्राम राह जिंदगी समात फरमाया। PCRM की नशरियाती काविशें हमेशा इल्म व मार्फत के नए बाब खोलती हैं। जोशुआ साहिब ने बतौर मेजबान प्रोग्राम का आगाज निहायत अहसन तरीके से किया और निहायत ही अहम मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। PCRM अपनी कारगुजारी और खिदमत के हवाले से हमेशा ही अपने सामीन से मोहब्बत बटोरता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई ज़ीशान सैफुल मुलूक, आपने बहुत अच्छा लिखा और हमारी हौसला अफजाई हुई। इसी के साथ एक और मैसेज है जो कि है असद मुराद साहिब की जानिब से। गांव है बलेदा, जिला केच, सूबा बलूचिस्तान। लिखते हैं PCRM की जानिब से प्रोग्राम राह जिंदगी भाई आदिल मुश्ताक साहिब और शिजरा ईमान साहिबा की मेजबानी में सुना। सलाम व आफियत के बाद आज बदगुमानी के बारे में खूबसूरत गहरी बातें की, लेकिन अगर बदगुमानी जाहिर हो रही है तो वाकई हमें दूसरों के बजाय अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बदगुमानी उस वक्त पैदा होती है जब हमारे दिल में कोई बेइत्मीनादी, अदम इत्मीनान या कोई पुराना जख्म मौजूद होता है। ऐसे में दूसरों के अमाल से ज्यादा हमें अपने अंदर के जज्बात और नियतों को समझने की जरूरत होती है। बदगुमानी अगर दिल में जन्म ले तो इल्जाम दूसरों पर नहीं बल्कि अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद, आपने बड़ी तफसील से हमें लिखा है, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो जनाब, आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और दोस्तों के नाम भी शामिल करते हैं। फेसबुक पर हमें लाइक किया और कमेंट किया महर गुलाम शबीर साहिब ने। अब्दुल गफूर कैसर साहिब ने कहा क्या बात है, उम्दा पेशकश। AG सोलंगी साहिब ने प्रोग्राम को लाइक किया। आमिर जमील साहिब ने प्रोग्राम को लाइक किया। इसी तरह से मोहम्मद हफीज अंजुम साहिब ने भी प्रोग्राम को सुना, लाइक भी किया और कमेंट भी किए। उन्होंने कहा प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम लाजवाब है। रशीद नाज साहिब ने प्रोग्राम को लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी अजीजों का जिन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया और कमेंट्स भी किए। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सुने सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने जमीन पर पहाड़, वादियां और समुंदर को बनाया और बहुत सा इलाका रेत पर मुश्तमिल है जिसे रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है। यहाँ पर रेत बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। तो चलिए आज बात करते हैं रेगिस्तान पर। हमारी जमीन का 1/5 हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और ये दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। रेगिस्तान में सिर्फ 10% बारिश होती है और यहाँ पे जो पौधे उगते हैं वो बिना पानी के ही उगते हैं। हमारी जमीन के तकरीबन 1 बिलियन लोग रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में नमी बिल्कुल भी नहीं होती और ये बिल्कुल सूखे हुए होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि रेगिस्तान सिर्फ गर्म ही होते हैं, लेकिन कुछ रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, जैसा कि गोबी डेजर्ट। एशिया का सबसे बड़ा पोलर डेजर्ट एंटार्क्टिक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में पाया जाता है और ये सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रेगिस्तान का दर्जा हरारत तो 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सबसे ज्यादा सूखा या रेत से भरा डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट है और इसकी आबोहवा बहुत ही सख्त गर्म है। अगरचे ये रेगिस्तान सख्त गर्म है, लेकिन यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो अपने आप को ठंडा करने की महारत खूब रखते हैं। ये जानवर तो पानी पिए बगैर भी रह सकते हैं, जैसा कि ऊंट बिना पानी पिए हफ्तों चल सकता है। इसकी नाक में जो बाल मौजूद होते हैं और इसकी आंखों के बाल इसे रेगिस्तान की रेत से बचाते हैं। अगर बात की जाए रेगिस्तानी कछुए की, तो ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपना ज्यादातर वक्त जमीन के अंदर ही गुजारता है। ये कछुआ अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है।
रेगिस्तान में जो जानवर पाए जाते हैं वो एक खास आबोहवा में रहते हैं और उनके लिए ये बेहद मुश्किल होता है कि वो अपने आप को किसी दूसरी आबोहवा में एडजस्ट कर सके। रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम बिना ताजा पानी दिए कई सालों में एक ही वक्त में उगा सकते हैं। कुछ पौधे तो बंजर जमीन में भी उग सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं और वो खुद ही अपने अंदर पानी जज्ब कर लेती हैं, जैसा कि केक्टाई जो कि अपने अंदर पानी स्टोर और महफूज कर सकता है। एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूं कि रेगिस्तान के दरख्त हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में एक आइकॉनिक दरख्त पाया जाता है। ये जोशुआ ट्री के नाम से जाना जाता है। ये दरख्त बहुत ही पुराना है, ये हजारों साल जिंदा रहता है। इसी तरह बहुत से रेगिस्तानी परिंदे भी खतरे का शिकार हैं क्योंकि हवा में नमी कम होती जा रही है जो इनके लिए नुकसान का बायस बन रही है। कुछ रेगिस्तान तो ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। इन रेगिस्तानों की आबोहवा बाकी रेगिस्तानों से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर सिर्फ धुंध ही पाई जाती है। एटाकामा के रेगिस्तान के कुछ हिस्से धुंध से भरे हुए हैं। ये रेगिस्तान बिल्कुल ही सूखा हुआ है और इस रेगिस्तान से तो कॉपर या नाइट्रेट भी निकाला जा सकता है। इस रेगिस्तान की एक खास बात यह है कि यहाँ पर बारिश के पानी का कतरा तक नहीं पड़ता। इस तरह के रेगिस्तान मौत का सबब भी बन सकते हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया की रियासत में भी मौत का रेगिस्तान है। इस तरह के और भी बहुत से रेगिस्तान हैं जिन्होंने अपनी नमी खो दी है और अब उनकी आबोहवा बिल्कुल ही सूख चुकी है। अगर बात की जाए ठंडे रेगिस्तानों की, जैसा कि आर्कटिक या अंटार्कटिक की, तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद पानी ग्लेशियर्स और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत में जमा होता है। तो जैसा कि इस रेगिस्तान में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो ये जगह पौधों और जानवरों के लिए मुफीद नहीं है और यहाँ अगर कुछ पौधे और जानवर हैं भी तो बहुत ही कम तादाद में। पोलर डेजर्ट दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है और सिर्फ कुछ ही पौधे और जानवर ऐसे हैं जो इस तरह की सूखी और जमा देने वाली आबोहवा में रह सकते हैं। रेगिस्तान में पानी का सबसे बड़ा जरिया बारिश है और जब जमीन के अंदर का पानी बाहर की सतह पर नहीं आता तो रेगिस्तानी लोग जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और खुद पानी निकालते हैं। कुछ दरिया भी ऐसे हैं जो रेगिस्तान में पानी पहुंचाते हैं, जैसा कि दरियाए नील। ये दरिया काफी हद तक रेगिस्तान में पानी पहुंचाता है। रेगिस्तानी लोगों का रहन सहन भी दूसरे लोगों से काफी मुख्तलिफ है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी लंबे और पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहनते हैं और इन कपड़ों का रंग सफेद होता है ताकि ये लोग सूरज की गर्मी, तेज रोशनी और रेत से बच सकें। सफेद रंग के ये कपड़े सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे इन्हें अजीब ठंडक का एहसास होता है। कुछ रेगिस्तानी लोग तो अबाया भी पहनते हैं जो इन्हें रेत और गर्दो गुबार से बचाता है। अभी तक हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रेगिस्तानों के बारे में बात की है, लेकिन अब बात करते हैं अपने मुल्क के रेगिस्तान के बारे में। थर दुनिया का 17वां बड़ा रेगिस्तान है और सूखापन ज्यादा होने की वजह से ये पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। थर रेगिस्तान का 85% हिस्सा इंडिया में है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। इंडिया में ये राजस्थान से गुजरात और पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। ये रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा सूखा है और इसकी आबोहवा खुश्क है। कितनी हैरत अंगेज बात है सामीन कि खुदा ने इतने सख्त गर्म और ठंडे इलाके होने के बावजूद इन इलाकों में जानदारों का वजूद रखा है। ये खुदा की बड़ी कुदरत का सबूत है। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। यकीनन रेगिस्तान जो है वो हम सब के लिए एक बहुत ही अहम चीज है। वो शायरों की शायरी में रहा, वो हमने फिल्मों में देखा, हमने ड्रामों में देखा, इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज से हमने रेगिस्तान को देखा। लेकिन आज हमने देखा कि ये कितना अहम है। यकीनन हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए पेश खिदमत है सिलसिला यूथ टॉक। जी सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। यूथ टॉक के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कंदील, जो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मालूमाती बातें हमारे साथ शेयर करती हैं, जिनसे यकीनन आपने इस्तेफादा किया होगा गुज़श्ता अय्याम में जो एपिसोड्स हमारे चलते रहे हैं पीसीआरएम से। तो कंदील, वेलकम टू द स्टूडियोज। बहुत शुक्रिया मुझे, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ गुफ्तगू बातचीत करना। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर पर, यानी जो बच्चे हैं जो मजदूरी करने पर मजबूर हैं, उस इशू पर हम बात करेंगे। और बीइंग यूथ
اس کو کس طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم اپنے ان بچوں کے لیے جو چائلڈ لیبر پر مجبور ہیں؟ پاکستان میں 12 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور آؤٹ آف اسکول ہونے کا مطلب ہے کہ بچے جو ہیں وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ انوالو ہیں. اب یہ دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں دیٹ مینس کہ وہ مزدوری کر رہے ہیں، اور بچے لیبر میں مزدوری میں انوالو ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ غریب ہیں، غربت کا شکار ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دور اندیش نہیں ہیں سر. مطلب ہمارے جو پیرنٹس ہیں، یا پھر جو میں کہہ لوں کہ اگر ان بچوں کے پیرنٹس جو کہ مزدوری میں انوالو ہیں وہ دور اندیش نہیں ہیں، وہ صرف وقتی فائدہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے جائے گا اور پیسے کما کے لائے گا، اور ہمارے گھر کا جو ہے وہ چولہا سرکٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا. چونکہ ماں باپ کی بھی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، یا تعلیم کی اتنی زیادہ انہیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اس کو پہلے تو وہ بعض اوقات اسکول بھیجتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات اسے جب اسکول بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پہ چل نہیں پاتا کیونکہ اسکول کا ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور گھر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو گھر آتا ہے تو اس کو وہ تعلیمی انوائرمنٹ نہیں ملتا، تو پھر وہ پڑھائی میں جب چل نہیں پاتا تو ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو کہتے ہیں کہ تو نے اگر نہیں پڑھنا تو پھر کسی کام میں مصروف ہو. اور پھر موسٹلی دیکھا جائے تو پیرنٹس جو ہیں جو کام وہ خود کر رہے ہیں اسی میں جو ہے وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ تو ہمارا ہاتھ بٹانا. سپوز جیسے اگر ہم دیکھیں کہ گھروں میں جو کام کرنے کے لیے آتی ہیں جو میڈز ہیں، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ بھی ساتھ لے آتی ہیں تاکہ وہ ان کا ہاتھ بٹائے، ان کا کام جلدی ہو، اور وہ اسی ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ گھروں کا کام کریں اور پیسے جو ہے وہ تھوڑے زیادہ کمائیں. اور چونکہ عمر کم ہوتی ہے اور کچا ذہن ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. اگر ساتھ ایجوکیشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ کام بھی کر رہا ہے تو کام کرنا چونکہ آسان لگتا ہے اور وہ وقتی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، مطلب پیسے مل رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، obviously آپ کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑی سی دور اندیشی کا جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا، صرف وقتی فائدہ نہیں. مطلب اگر آپ یہی پیرنٹس ہم دیکھیں کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہی ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، فائنینشلی جو تھے وہ ویل آف نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مشکلات کاٹ کے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے بہتر تعلیم جو ہے دلوائی ہے، اور آج ان کے بچے جو ہیں وہ اچھا کما رہے ہیں، اچھا ارن کر رہے ہیں، ایک رسپیکٹیبل مین سے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو کچھ پیرنٹس جو ہیں جو کہ سوچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے پیرنٹس ہی ایسے ہیں کہ وہ مطلب اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی کام کروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے یا پھر یہ بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس کا جو ہے وہ رونا رو کے اپنے بچے کو کام کروا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. چند پیرنٹس ابھی بھی ہیں، جیسے کہ اگر ہم پاکستان کے یہ رپورٹ دیکھیں تو جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ 12 ملین بچے جو ہیں وہ مزدوری میں انوالو ہیں. اس کی بڑی وجہ غربت بھی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ایجوکیشن پہ وہ خرچ نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ دیگر وجوہات جو ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ اپنے بچوں سے وہ کام کروائیں. اور یہی بچے اگر اپنی تعلیم کو اچھے سے حاصل کریں اور ان کا بچپن جو ہے وہ اسکول میں گزرے اور لیبر کی طرف وہ اپنے بچپن میں انوالو نہ ہوں، تو پڑھ لکھ کر اگر وہ اس کام کی طرف بھی آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے پیمانے سے کر سکتے ہیں. اگر کارپینٹر کا بزنس ہے یا کنسٹرکشن کا بزنس ہے تو پڑھ لکھ کر ایک جب میچور شخص ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ان کاموں کی طرف بھی آتا ہے تو وہ اچھا اسکلڈ لیبر بھی بن سکتا ہے اور اچھا اس کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن اس طرح سے جب وہ بچپن میں ہی مزدوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ان کا بچپن ان سے کھو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ان کا ذہن مطلب وہ وقت سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے وہ چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں جو کہ اس ایج میں انہیں وہ نہیں سیکھنی چاہیے تھی، وہ انہیں پتہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل، چونکہ وہاں پہ جب وہ بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ایج کے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کی میچور باتیں بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ایڈلٹ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بچہ جو ہے اسے سارا پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اور وہ باتیں وہ چیزیں جو ایک بچے کو نہیں پتا ہونی چاہیے. اور اکثر جو ہے وہ بچہ چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ ابیوز کا بھی وہاں پہ شکار ہو جاتا ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے کہ جو اڈلٹ ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، چاہے وہ سیکشل اسالٹ ہے یا پھر وربل اسالٹ ہے، تو یہ زیادہ تر انوالو جو ہیں وہ ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو انہیں وہ جانتے ہیں، وہی جو ہے یہ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ ابیوز کر رہے ہیں. جی ایسا ہوئے. تو سامعین، یہ بڑی ایک ایسی بات ہے اور ایک ایسا ایشو ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آپ خود بھی اس چیز کو
انڈرسٹینڈ کریں ہمارے ساتھ مل کر، اور یقیناً دوسروں میں بھی اس بات کا فروغ دیں، اس بات پر کہ بچہ جو ہے اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو بے شک وہ پیسے کماتا ہے، لیکن اس کی شخصیت اس طرح سے نکھر نہیں سکتی اور اس طرح سے وہ ترقی نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے اگر وہ اپنا بچپن جو ہے وہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے یا بچوں کے انوائرمنٹ میں گزارے۔ تو سامعین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ جو ہے یہ بڑا ہی دلچسپ رہا اور یقیناً آپ نے بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یقیناً آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی ابھرتے ہوئے ایشو کے اوپر ہم بات چیت کریں گے تاکہ ہم اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور جس طرح سے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کہ ہمیں جو چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں پر مامور لوگوں کی بھی قدر کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جو ہمارے محلے میں سبزی فروش ہیں، اسی طرح سے جو جوتے مرمت کرتے ہیں، جو صفائی ستھرائی کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دیگر ایسے بہت سے شعبے ہیں جن کا تذکرہ کرنے لگے تو شاید وقت کم پڑ جائے، لیکن ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے حساب سے۔ تو جناب والا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے ان کو انسان کے روپ میں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں جو ہمیں سرو کر رہے ہیں، جو ہماری خدمت پر مامور ہیں، وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم معاوضہ دیتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک قانون ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم ان کی قدر کرتے ہیں تو خدا کے حضور میں اس کا اجر بڑا ہو جائے گا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ایک انسان کی عزت کر رہے ہیں، اور یقیناً ان انسانوں کی نظر میں بھی ہمارا مقام بڑھ جائے گا، ہمیں عزت ملے گی، بدلے میں ہمیں محبت ملے گی، اور دیکھیے گا کہ یہ سب کچھ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں کہ سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ یہ سب کے سب ہمیشہ خوش رہیں اور تیرا ہاتھ ان سب کے اوپر رہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔